بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک لاء اکیڈمی، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں LLB 5 ایئر پروگرام پارٹ 1 پیپر 3 پولیٹیکل سائنس کے امپورٹنٹ کوسچنز۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، آج کا سب سے پہلا کوسچن ہے پولیٹیکل سائنس سے ریلیٹڈ۔ واٹ از لاء؟ واٹ از ڈفرنس بٹوین لاء اینڈ مورالٹی؟ آپ کو لاء کی ڈیفینیشن بتانی ہے، اور لاء کی ڈیفینیشن آپ آلریڈی پولیٹیکل سائنس کے پیپر میں بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو فلسفی آف لاء میں بھی لاء کی ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے۔ اگر میں اس میں آپ کو لاء کی بیسٹ ڈیفینیشن بتاؤں، واٹ از لاء، تو جو لاء کی بیسٹ ڈیفینیشن ہے وہ سب سے اچھی جان آسٹن نے امپیریٹو تھیوری آف لاء میں کی ہے۔ جان آسٹن کی تھیوری ہے پازیٹیو لا تھیوری، یا اس کو امپیریٹو لا تھیوری بھی کہتے ہیں۔ اور جان آسٹن نے کیا بتایا، وہ کہتا ہے کہ لا از اے کمانڈ آف سوورن، لا از اے جنرل کمانڈ آف سوورن اینڈ انفورس بائی سینکشن۔ لا کیا ہے؟ لا ایک سوورن کی کمانڈ ہے، ایک حکم ہے، اور اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے تو آپ کو سینکشن، سزاؤں کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ سینکشن سزا ہوتی ہے، یہ کیپٹل بھی ہو سکتی ہے، یہ کارپورل بھی ہو سکتی ہے۔ کیپٹل کا مطلب ہوتا ہے بڑی سزا، اور کارپورل کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی سزا۔ اب یہاں پر ہمارا سوال ہے واٹ از ڈفرنس بٹوین لاء اینڈ مورالٹی، کہ قانون اور اخلاقیات میں کیا فرق ہے۔ جو لاء ہے وہ ہمارے ایکسٹرنل کنڈکٹ کو ڈیل کرتا ہے، کہ ہم باہر کی دنیا کے ساتھ اپنا جو مزاج ہے، اپنا جو رویہ ہے، اس کو جو چیز ڈیل کرتی ہے وہ لاء ہے، کہ قانون کے مطابق ہمیں دوسروں کو ان کے جو حقوق بنتے ہوتے ہیں وہ دینے ہوتے ہیں۔ اور جو مورالٹی ہے یہ ہمارا انر کا میٹر ہے، کہ ہم اندرونی طور پر کسی کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں۔ لا انفورسیبل بائی لاء ہے، اور مورالٹی از ناٹ انفورسیبل بائی لا۔ یہ ایک بریف سا میں نے آپ کو ڈفرینس بتایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی بکس میں بھی بہت ایکسٹریم ڈفرینس بتایا جاتا ہے، اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو یہ لا مسٹ بی مورل ڈسکس فلسفی آف لاء کا کوسچن ہے، آپ اس سے بھی اس کا تھوڑا لنک کر سکتے ہیں۔ اگلا کوسچن ہے ڈیفائن لبرٹی، ڈسکس دی سیف گارڈز آف لبرٹی۔ لبرٹی کیا ہوتی ہے؟ ہم جو انڈیویجولز ہوتے ہیں کسی بھی اسٹیٹ کے، ہماری کچھ آزادی ہوتی ہے، ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ لبرٹی سے مراد کیا ہے؟ کہ ہمارے رائٹس ہوں گے، اور اس کی کراسپونڈنگ ہم پر ڈیوٹی بھی ہوگی، ان کے ایک کا رائٹ دوسرے کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا رائٹ ٹو لائف ہے، ہمیں جینے کا حق حاصل ہے، تو ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم کسی دوسرے کی جان نہ لیں، اس کا قتل نہ کریں۔ ہمارے پر کراسپونڈنگ ڈیوٹی بھی ہے کہ آپ نے کسی کو بھی قتل نہیں کرنا۔ لہٰذا یہ تو ہو گئی لبرٹی۔ لبرٹی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک انڈیویجولز کو ایک اسٹیٹ میں رائٹس اور ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اور جو ریاست ہوتی ہے وہ اس کی ضامن ہوتی ہے کہ وہ ہم انڈیویجولز کے، ہم شہریوں کے حقوق کا تحفظ بھی کرے۔ اب اس میں سیف گارڈز آف لبرٹی، لبرٹی کو جو سب سے پہلے تحفظ دیتا ہے وہ قانون ہوتا ہے، لا ہوتا ہے، رول آف لا ہوتا ہے۔ جوڈیشری، عدلیہ تحفظ دیتی ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز ہوتی ہیں، اور بھی اس کے علاوہ بھی مختلف کرائٹیریاز ہیں، مختلف پیرامیٹرز ہیں جس کی بیسس پر ہماری جو لبرٹی ہوتی ہے اس کو سیف گارڈ کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن از what are rights? Describe the rights of the citizen in modern democratic state. What are rights? Describe of the rights in the modern democratic states. یہ 2 دفعہ اب تک پیپروں میں سوال آ چکا ہے، اور اس طرح کے سوال کے آنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اب رائٹس کیا ہوتے ہیں؟ رائٹس ہوتی ہے کہ ہماری کیپیسٹی، کہ ہم جس کو پرفارم کر سکیں، انجوائے کر سکیں، وہ ہمارا حق ہوتا ہے۔ اب ہر انسان کے جو رائٹس ہیں اس پر کچھ نہ کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں، جیسے ہم میجر ہوتے ہیں 18 سال کی عمر میں، اور کانٹریکٹ کے اگر ہم نے کسی سے کانٹریکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہماری میجورٹی ہونا ضروری ہے کہ ہم میجر ہوں۔ اور ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں انسان کو سول رائٹس حاصل ہوتے ہیں، پولیٹیکل رائٹس حاصل ہوتے ہیں، اکنامک رائٹس حاصل ہوتے ہیں، سوشل رائٹس، کلچرل رائٹس، نیچرل رائٹس۔ تمام قسم کے جو رائٹس ہوتے ہیں وہ ان میجر کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیے جاتے ہیں، اور اس کے آگے پھر فردر سب کیٹیگریز ہوتی ہیں۔
یہ ڈفرینٹ رائٹس ہیں جو کہ کسی بھی شہری کو ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں حاصل ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کی اسکرین پر، ڈیفائن سوورینٹی اینڈ ڈسکس اٹس کائنڈس اینڈ فیچرس۔ اس کوشچن سے ریلیٹڈ کافی دفعہ سوال آ چکا ہے اور مختلف طرح سے آتا ہے۔ گیو اے ڈیٹیل اکاؤنٹ آف سوورینٹی بائی ہائی لائٹنگ اٹس ویریئس فیچرس۔ وٹ از sovereignty? What is Austin view and critical view on sovereignty? Discuss in detail attributes of sovereignty. What is meant by sovereignty? Is it absolute? Are there any limitation upon the exercise of sovereignty? Describe in detail the concept of sovereignty. Is sovereignty divisible? اب تک آپ کے جو پیپرز ہیں ان میں اس طرح سے سوورینٹی کا کویسچن مختلف بیسس پر پوچھا گیا ہے، تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے تمام کے تمام کویسچن سوورینٹی سے ریلیٹڈ لکھ دیے ہیں۔ اب سوورینٹی کیا ہے؟ سوورینٹی ایک یعنی کہ ریاست ہوتی ہے، اسٹیٹ ہوتی ہے، اس کے 4 ایسینشلز ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ٹیریٹری، سیکنڈ پاپولیشن، تھرڈ گورنمنٹ اینڈ فورتھ سوورینٹی۔ یہ جو سوورینٹی ہے، خود مختاری ہے، یہ ایک ریاست کا رائٹ ہے، ایک اسٹیٹ کا رائٹ ہے، بٹ اٹ از ایکسرسائزڈ بائی دی گورنمنٹ، لیکن اس کو استعمال کون کرتی ہے؟ اس کو استعمال حکومت وقت کرتی ہے۔ تو سوورینٹی کے مختلف کانسیپٹ ہیں۔ سب سے پہلی جو اچھی تھیوری دی وہ جان بودن نے دی، اس کے بعد جو تھیوری آف سوشل کنٹریکٹ ہے، تھامس ہوبز، جان لاک، روزو، انہوں نے بھی سوورینٹی کے کانسیپٹس کو پیش کیا، اور اس کے بعد آسٹن نے سوورینٹی کے کانسیپٹس کو پیش کیا۔ سوورن کون ہوتا ہے؟ سوورن ایک انڈیویجول ہوتا ہے جس کو اس کی سوسائٹی اوبے کرتی ہے، اس کی ہر بات کو تسلیم کرتی ہے، مانتی ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ سوورن کہلاتا ہے، اور جب وہ اپنی اس طاقت کا استعمال کرتا ہے دیٹ از کالڈ سوورینٹی۔ لہٰذا سوورینٹی کیا ہے؟ ایک ہیبچول کورس آف کنڈکٹ اوبیڈ بائی دی بلک آف سوسائٹی۔ اور جو سوورینٹی کے کریکٹرسٹکس یا ایٹریبیوٹس یا فیچر ہیں وہ کیا ہیں کہ جو سوورینٹی ہے وہ انڈیوائزیبل ہے، ان الائنیبل ہے اینڈ نان ٹرانسفریبل ہے۔ نہ تو سوورینٹی کسی کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے، نہ کوئی وہ سوورینٹی کسی سے لے سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اس کو قابل تقسیم ہے۔ آسٹن کی تھیوری بھی سوورینٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا، ڈیفائن ڈیموکریسی، ایکسپلین اٹس میرٹس اینڈ ڈی میرٹس۔ Write down salient features of democracy by highlighting its various forms. Democracy is popular form of government. اور question number 6 ہے draw a comparison between democracy and dictatorship. یہ number of rulers، حکمہ کی تعداد پر ہم جو حکومت ہوتی ہے اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے مونارک، بادشاہت، نمبر 2 پر آتا ہے ارسٹوکریسی، نمبر 3 پر جو ہے ڈکٹیٹرشپ، نمبر 4 پر آتی ہے ڈیموکریسی۔ مونارک بادشاہت میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک خاندان کا یعنی کہ سربراہ ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے، تو وہ ہیریڈیٹری بیسس پر اگلا بادشاہ نامزد کر دیتا ہے۔ اٹ از کالڈ ڈیموکریسی when the power is delivered on the basis of the hereditary basis. It will be called monarchy. اور ڈکٹیٹرشپ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انڈیویجول، کوئی بھی لبرل، کوئی بھی ریاست کا بندہ یا پھر ملٹری کو، فوجی دستہ، وہ طاقت کے زور پر ایک جو کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل باڈی ہوتی ہے اس کو ہٹا کر آ کر اقتدار پر قبضہ جما لے، اس کو ہم ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں۔ ان کانسٹیٹیوشنل مینز کے ذریعے پاور حاصل کر لینا، ریاست کا انتظام چلانے کو ہم ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ارسٹوکریسی، یعنی کہ گورنمنٹ آف دی فیو، چند لوگوں کی حکومت، چند خاندان مل کر بار بار اقتدار کے مزے لیتے رہتے ہیں، اور اس کو ارسٹوکریسی کہتے ہیں۔ اور ڈیموکریسی کیا ہے؟ ڈیموکریسی پاپولر فارم آف گورنمنٹ ہے۔ ڈیموکریسی سے کیا مراد ہے؟ ڈیموکریسی سے مراد ہے کہ عوام اپنا ریپرزنٹیٹیو چنتی ہے۔ ہم جو عوام ہوتے ہیں ہمیں رائٹ ٹو ووٹ دیا جاتا ہے، ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور اپنا جو نمائندہ ہوتا ہے اس کو چن کر
اقتدار تک پہنچاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ڈیموکریسی۔ اور ڈیموکریسی کی کون سی فارمز ہیں؟ ڈائریکٹ ڈیموکریسی اینڈ انڈائریکٹ ڈیموکریسی۔ ڈائریکٹ ڈیموکریسی میں لوگ ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جیسے سوئٹزرلینڈ میں ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے۔ لوگ اپنے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور ایون اپنے کانسٹیٹیوشن کے لیے بھی وہ انیشیٹو لے سکتے ہیں، ریفرینڈم کروا سکتے ہیں۔ اور انڈائریکٹ ڈیموکریسی میں ہم اپنے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کو ڈائریکٹلی ووٹ نہیں دیتے، انڈائریکٹ ووٹ دیتے ہیں۔ اب پاکستان میں MNA اور MPA کو ڈائریکٹ ووٹ دیا جاتا ہے، جبکہ وزیر اعظم، صدر، ان کے لیے ہمارا جو ووٹ ہوتا ہے وہ انڈائریکٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈفرینس بٹوین ڈیموکریسی اینڈ ڈکٹیٹرشپ۔ ڈیموکریسی میں گورنمنٹ آف دی آل ہوتی ہے اور وہ کانسٹیٹیوشنل ہوتی ہے، آئینی طور پر ہم اپنا سربراہ چنتے ہیں، پاپولر ول آف دی پیپل ہوتی ہے، لوگ اس کو لائک کرتے ہیں، لوگ اپنا رائٹ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اور ڈکٹیٹرشپ میں کیا ہوتا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ میں کوئی بھی طاقت کے زور پر غیر آئینی طریقے سے اس کو آ کر حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ کچھ سوال تھے ہمارے پولیٹیکل سائنس سے ریلیٹڈ۔ اب اگر آپ نے اس میں سے کسی سے بھی ریلیٹڈ کوئی بھی لیکچر پڑھنا ہو یا کوئی بھی بات آپ نے سمجھنی ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ اور اگر مزید آپ کو کچھ بھی سمجھنا ہو تو آپ ہم سے کہہ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔